معزز سامعین السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صدقہ فطر کے بارے میں جانیں گے۔ ایک سا اناج دینا یہ صدقہ فطر ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں ایک سا اناج مقرر کیا تھا، جو کہ جو یا گندم کی شکل میں ہو یا کھجور کی شکل میں ہو، پنیر کی شکل میں ہو یا کشمش کی شکل میں۔ یہ ساری چیزیں دینا بخاری اور مسلم سے ثابت ہے۔ اور صدقہ فطر ہر ایک انسان، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، یہاں تک کہ جو ایک دن کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے غلام ہو یا آزاد، سب کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ روزے دار کے روزے میں جو خامیاں اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں، جیسے کہ کبھی فحش گوئی، غلط بات نکال دی منہ سے، یا کبھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ کر لیا، اس کے لیے صدقہ فطر دینا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر روزے کو پاک کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ وہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر دیتے تھے، اور جائز بھی یہ ہے کہ آخری دنوں میں اس کو ادا کرنا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ سا کیا ہے۔ سا ایک پیمانہ ہوتا ہے، یعنی ماپ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں 1 کلو میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، ویسا ہی سا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اس میں 4 مد اناج آتا تھا۔ اور یہ میجرمنٹ کے حساب سے ہے، تولنے کے حساب سے نہیں ہے۔ تولنے کے حساب سے کم از کم یہ 2.25 کلو وزن اس میں اناج آئے گا۔ اور اناج بھی دینا وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، یعنی کوالٹی کے حساب سے جو ہم اناج کھاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر آٹے کا حساب لگا کے دے رہے ہیں تو ہم کو صدقہ فطر اس آٹے کا دام نکالنا ہوگا جس کو ہم کھاتے ہیں، نہ کہ سستے کوالٹی کا دیکھ کے دام نکالے اور سستے سے سستا دیکھ کے دام نکال کے وہ حساب سے ہم اپنا صدقہ فطر دے، بلکہ ہم اس اناج کا دام نکال کے دے جو روزانہ ہم کھاتے ہیں، اس کے حساب سے ہمارا فطرہ نکلے گا۔ اور جو شخص جہاں رہتا ہے، یعنی اگر کوئی امریکہ میں رہتا ہے تو وہ انڈیا کے حساب سے نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو امریکہ کا ہی دام نکال کے وہاں کے حساب سے صدقہ فطر جوڑنا ہوگا۔ اور دینے کے لیے کہیں بھی وہ دے سکتا ہے، لیکن دام وہیں کا نکالے گا۔ اور اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور زیادہ دینا چاہے تو وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے، مگر کم نہ دے، کیونکہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہمارے روزے کی کمزوری کا کفارہ بنے گا۔ اس کے بغیر روزہ قبول نہیں۔ ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اوپر تو روزہ فرض نہیں ہے، یا پھر کوئی کم عمر بچہ جو کہ ابھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کی طرف سے کیوں دے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کی طرف سے دینا ہے۔ مطلب ایسا فطرہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو۔ اور جو غریب ہے تو وہ سوچے گا کہ اس کو کس کو دینا ہے، تو وہ اپنے سے نیچے غریب کو دے گا۔ اور جو زیادہ دینے پہ قادر ہے، اللہ نے اسے صاحب استطاعت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو وہ 3 کلو یا 2.25 کلو کشمش کی رقم جوڑے، جو بھی بنتی ہے ایک شخص کی طرف سے دے، یا پھر پنیر کی رقم جوڑ کر جتنی رقم بنتی ہو، یا پھر کھجور کی قیمت جوڑ کر دے، یہ سب جائز ہے۔ وہ اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے گا۔ اور جو بالکل دینے پہ قادر نہیں ہے، یعنی بالکل ہی اس کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے، تب ان کو حق ہے کہ وہ خود صدقہ فطر لے لے اور اپنے اوپر خرچ کرے، کیونکہ اللہ دین میں آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے صدقہ فطر کے بارے میں سب کچھ جان لیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔